مفتی محمد شفیع اللہ کے بیانات سننے کے لیے یقین محکم چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ درس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے ان کا تذکرہ ہوا۔ پھر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی ان تختیوں کا، تورات کا انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر طور سینا میں کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، تو اللہ رب العزت نے ان سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے۔ اس بات کا سابقہ درس میں، سابقہ آیت میں اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا جو بنی اسرائیل پر تھا۔ اللہ رب العزت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کیوں بتا رہے ہیں؟ جس طرح ہمارے ہاں کوئی طبیب یا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ کسی مریض کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس سے ان چیزوں سے پرہیز کرو گے تو آپ کی صحت میں اضافہ ہوگا، آپ کی صحت اچھی ہوگی، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اگر نہ کرو گے تو فلاں مریض نے بھی احتیاط نہیں کی تھی، اس کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں نے نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ وہ مثالیں بتاتے ہیں تاکہ یہ ان کے حالات کو دیکھ کر نقصانات سے بچ جائیں۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائیوں کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے حالات سے آگاہ فرمایا تاکہ ان جیسی ناشکری کر کے یہ اس مصیبت میں نہ مبتلا ہو جائیں جس مصیبت میں وہ مبتلا ہوئے تھے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ فرمایا اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، دو چیزیں انسان کو چاہیے، اطمینان اور امن چاہیے، اور دوسرا فراخ رزق چاہیے، کیونکہ ان دو چیزوں سے انسان پریشان ہوتا ہے، یا تو امن نہ ہو، اطمینان نہ ہو، بے سکونی کا عالم ہو تب بھی پریشانی ہوتی ہے، یا رزق کی تنگی اور قلت ہو تب بھی انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر دو چیزیں میسر ہوں پھر انسان کی زندگی آسانی سے گزرتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں اس بستی والوں کو اللہ نے عطا فرمائی تھیں۔ کانت آمنتم مطمئنتیں، مطمئن بھی تھے، امن بھی تھا، راستے بھی پر امن تھے، آنے جانے میں کوئی لوٹتا بھی نہیں تھا، کوئی ڈاکو بھی نہیں تھے، امن تھا۔ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے انہیں رزق آتا تھا، انہیں کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، صبح و شام رزق آتا تھا ان کے پاس۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کے انعامات کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا۔ یہ اللہ نے مثالیں بنی اسرائیل کے ارشاد فرمائیں کہ اللہ نے ان پر انعامات کیے اور انہوں نے ناشکری کی، اور بدلے میں اللہ نے انہیں بھوک کا، ننگ کا، غربت اور افلاس کا لباس پہنا دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، خوف بھی ان پر مسلط فرما دیا، باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے کہ دشمن حملہ نہ کر دے، راستے جو پر امن تھے وہ پر خطر بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آج کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا
اس نعمت کا تذکرہ جو بنی اسرائیل پر اللہ نے فرمائی۔ یہ وادی تیہ میں تھے، حکم ہوا کہ آپ قوم عمالقہ سے جا کر جہاد کریں، انطاکیہ کی بستی میں لڑیں، جا کر اللہ آپ کو فتح عطا فرمائیں گے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑ لو، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں، یہ تو بڑی جسیم قوم ہے، ان کے پاس تو بڑے بڑے ہتھیار ہیں، تلواریں ہیں، ہم تو خالی ہاتھ ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہاں اس وادی میں قید فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال بھی یہاں پر ہوا۔ اب صحرا کی گرمی عام گرمی سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ صحرا کی گرمی جو ہمارے ہاں گرمی ہوتی ہے، جب شدید گرمیاں ہوتی ہیں تو 10 گنا زیادہ گرمی ہو تو کیا حالات ہوں گے، پنکھے بھی نہ ہوں، کوئی سایہ بھی نہ ہو، تو یہ حالات ہو گئے بنی اسرائیل کے۔ اللہ رب العزت نے انعام یہ فرمایا کہ بادلوں کو بھیج دیا اور بادلوں کا سایہ ساری قوم پر فرما دیا۔ 6,70,000 بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے بادلوں کا سایبان کھڑا کر دیا۔ غمام بادل کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ عام بادلوں کو جو برسنے والا ہو، نہ برسنے والا ہو، گرجنے والا ہو، تھوڑا برسنے والا ہو، بوندا باندی والا ہو، ہر بادل کو سحاب کہتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ جب ہوائیں بھیجتا ہے تو ساتھ بادل بھی بھیج دیتا ہے، کبھی وہ بادل برستے ہیں کبھی نہیں برستے، اور کچھ بادل ایسے ہوتے ہیں جیسے موسلا دھار برستے ہیں، وہ ایسے برستے ہیں جیسے کسی چیز کو نچوڑ دیا جائے اور اس میں سے کوئی رس نکل آئے، نچوڑے ہوئے، جس طرح یہ کپڑا ہے گیلا کر کے اس کو نچوڑ دو، اس میں سے پانی کیسے گرتا ہے۔ فرمایا موسلا دھار بارش برسانے والے ایسے بادلوں کو معصرات کہا گیا۔ معصرات ماء ثجاجا، ہم نے نچوڑ دینے والے بادلوں سے، بارش کو نچوڑ دینے والے بادلوں کو ہم نے بھیجا۔ اور اسی طرح غمام، یہ وہ بادل جو تہ بتہ ہوں، جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوں، جو سورج کی روشنی، گرمی، تپش کو روک دیں، ایسے بادل۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے بادل بھیجے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا۔ اچھا ایک اور بات یہاں پر، واو کا معنی ہمیشہ اور ہوتا ہے، واو کا معنی اور ہوتا ہے۔ اگر یہ واو لفظ اللہ کے ساتھ لگ جائے پھر واو کا معنی اور نہیں ہوتا، واو کا معنی قسم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ اللہ رب العزت آپ کو لے جائے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ میں، وہاں مقدسات ارض میں، اور مجھے بھی لے جائے آپ کی دعاؤں کے برکت سے۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے جو عرب لوگ جب بات کرتے ہیں نا، واللہ لأفعلن کذا، واللہ ہر بات کے ساتھ واللہ لگاتے ہیں، بخدا۔ واو منع اور ظللنا، ہم نے سایہ کر دیا، علیکم الغمامہ، تم پر غمامہ بادلوں کا، وہ بادل جو سورج کی روشنی کو روک رہے ہو۔ یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے نا، وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ ترانے گا رہی تھیں، اس میں غمام کا لفظ ہے کہ یا رسول اللہ آپ مکہ سے ایسے طلوع ہوئے ہیں جیسے بادلوں سے سورج نکل رہا ہو۔ تو یہاں غمام وہ بادل جو سورج کی روشنی کو روک دیں، فرمایا کہ ہم نے سایہ کر دیا تم پر غمام گاڑے بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، منّا من، وَالسَّلْوَا اور سلوہ، وَالسَّلْوَا واؤ اور سلوہ اور سلوہ۔ من اور سلوہ کیا ہے یہ سمجھ رہے ہیں۔ من کا معنی ہوتا ہے عربی میں احسان کرنا۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے میرے محبوب یہ آ کر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل میں ان کے ہوتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمارا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ جس طرح آج بھی لوگ نماز پڑھ لیں، دیکھو جی مول صاحب ہم نے نماز پڑھ لی ہے آپ کے پیچھے، احسان، مسجد پر خرچ کر دیا، احسان ہے نا، یہ کام ہم نے کرا دیا، یہ احسان ہے اللہ پر، ہمارا احسان ہے۔ انہوں نے بھی کہا یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتلاتے ہیں، دل میں سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں، قل، آپ فرما دیں، لا تمنوا علی اسلامکم
وہ تمہارا احسان نہیں ہے، تم یہ احسان مجھ پر نہ جتلاؤ کہ تم مسلمان ہوئے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ کا تم پر احسان ہوا کہ اللہ نے تمہیں اسلام سے نوازا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ کا تم پر احسان ہے، اور تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھ لی، تم نے اسلام قبول کر لیا۔ من کا معنی ہوتا ہے احسان، تو یہ اللہ نے احسان فرمایا بنی اسرائیل پر، اور انہیں بغیر مشقت کے رزق عطا فرمایا۔ مفسرین کی کئی آراء ہیں اس پر کہ من کسے کہتے ہیں، سلوہ کسے کہتے ہیں۔ ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز پھر من اور سلوہ کی تعریف کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔